العزت جل شانہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اگر آپ تقرب خاص چاہتے ہیں، ہمارا ایسا قرب کہ ہم تم سے اس قدر قریب ہوں کہ جیسے جسم سے جان قریب ہے یا زبان سے کلام قریب ہے یا دل سے افکار خیالات قریب ہیں، تو ہمارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیجئے تاکہ آپ کو یہ تقرب حاصل ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ درود پاک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اللہ کے حبیب پر درود بھیجنے سے اللہ رب العزت کا قرب خاص حاصل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد 30ویں پارے سورہ شمس کی مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ دیر اس آیت پاک سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت اس آیت بینہ میں ارشاد فرما رہا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تحقیق یقیناً کامیابی کو پایا اس نے جس نے نفس کو ستھرا کیا، وقد خاب من دساہا، اور خراب ہوا، خائب و خاسر ہوا وہ جس نے دل کو آلودہ و گندہ کیا۔ اسلام ہماگیر مذہب ہے، اس نے ہماری زندگی کے ہر گوشے پر احکام جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں اصلاح قلب کا حکم فرمایا اور آلودگی قلب سے بچنے کا حکم فرمایا۔ گویا کامیابی دل کی صفائی میں ہے اور ہلاکت دل کی آلودگی میں ہے۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں۔ اللہ رب العزت کے کلام کا مطالعہ کرنے والوں پر روشن ہے کہ رب تعالی عز و جل جب کوئی محتم بالشان معاملہ بیان فرماتا ہے، عظیم معاملہ بیان فرماتا ہے، تو کلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کلام کو مؤکد کرنے کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ قد جو ہے لفظ تاکید کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کا آغاز ہی قد سے فرمایا۔ یقیناً تحقیق وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہوا جس نے دل کو ستھرا کیا۔ اللہ کا کلام شک و شبہ سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کے کلام میں شک کی گنجائش ہی نہیں، اور مومن شک سے کبھی دو چار ہوتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین کے کلام میں شک نہیں کرتا، اور یہی شان ہے اس کلام اعلیٰ کی۔ اللہ رب العزت اس کے باوجود تاکید فرما رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ کلام تو اللہ رب العزت کا کلام ہے جو بڑا مؤکد ہے، کسی شک کی شبہ کی گنجائش نہیں رکھتا، لیکن جو معاملہ بیان ہونے والا ہے وہ اس قدر محتم بالشان ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ کلام تاکیدی ہے، ہم اس پر بھی تاکید لاتے ہیں تاکہ یہ معاملہ ظاہر ہو جائے کہ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ کس قدر محتم بالشان بات ہے، کس قدر محتم بالشان حکم ہے، کیسا جلیل الشان حکم ہے۔ تو ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق یقیناً وہ کامیاب ہوا جس نے دل کو ستھرا کیا۔ نفس کے چند معانی ہیں لغت میں۔ سانس کو بھی نفس کہتے ہیں، اور سانس کے انقطاع سے بھی جان منقطع ہو جاتی ہے، اور روح کو بھی نفس کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت نے قلب کو تمام جسم میں یہ اہمیت عطا فرمائی
کہ یہ مرکز روح ہے. زندگی کا انحصار اسی کی دھڑکنوں پر ہے، اور جس کی دھڑکن دل کی رک گئی تو زندگی منقطع ہو گئی. اللہ رب العزت یہاں نفس فرما رہا ہے، اور نفس کے ایک معنی دل کے بھی ہیں. اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہی فرمایا کہ اس سے مراد قلب ہے. تو ارشاد ہوا قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے دل کو ستھرا کیا. ستھرائی، پاکیزگی، طہارت، نفاست، یہ کون نہیں جانتا کہ اس کی بالیدگی میں بڑی گہرائی ہے. دل آلودہ ہوتا ہے، گناہوں سے بھی آلودہ ہوتا ہے. گناہوں کی زنگ دل کو آلودہ و پراگندہ کر دیتی ہے. فسق و فجور سے دل آلودہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث طیبہ میں اسی مفہوم کو اس طرح بیان فرماتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القلب یصدع کما تصدع الحدید اذا اصابه الماء قیل وما جلاؤها قال کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لوگوں، دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے، دل بھی میلا کچیلا ہوتا ہے. جس طرح لوہا پانی سے ملتبس ہو کر زنگ آلود ہو جاتا ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کو پھر سیقل کرنے، ستھرا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا اور قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنا. اس طریقے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبات میں بیان فرمائے. ایک اور حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ. ہر چیز کو سیقل کرنے، جلا دینے اور مانجھنے اور صاف کرنے کے لیے کوئی آلہ ہوتا ہے، اور دل کو سیقل کرنے، دل کو چمکانے کا آلہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. جب دل زنگ آلود ہوتا ہے تو گویا دل بیمار ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بیمار دل کا علاج، اور اللہ رب العزت نے اس بیمار دل کا علاج قرآن کریم اور احادیث طیبات میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کی بے چینیاں، دل کی بے قراریاں، دل کی بے کیفی، دل کی بے رغبتی، دل کی بے لذتی، دل کا اکھڑنا، دل کی دھڑکنوں کا بے قابو و بے ترتیب ہو جانا، روحانی علاج اس کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جسم عالم شہادت میں ہے. اس عالم کا جسم سے تعلق ہے. جسم تو یہاں کا ہے، لیکن اس میں جو روح ہے یہ عالم بالا کا پرندہ ہے. یہ روح عالم بالا کی چیز ہے، اور ظاہر ہے کہ جب کوئی بے وطن اپنے وطن سے دور ہو تو اس کے وطن کا ذکر بھی اس کے لیے باعث تسکین و قرار ہوتا ہے، باعث سکون و اطمینان ہوتا ہے. روح اس عالم میں عالم بالا کا مہمان ہے، اور آپ کے جسم میں قید ہے. روح کی بے قراری کو قرار اس عالم کے بادشاہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے جس کے قرب خاص سے یہ اس عالم میں بھیجی گئی ہے. اگر کسی پردیسی کو اپنے دیش سے خط مل جائے یا فون آ جائے تو اس کے لیے باعث تسلی ہوتا ہے. ایسا ہی اللہ کا ذکر اس روح کے لیے تشفی کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آلودگی قلب اور امراض قلب اور پریشانی قلب کے تعلق سے ارشاد فرمایا. کتنی پیاری حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت
فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جس میں ہڈی نہیں، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ اچھا ہو گیا، ستھرا ہو گیا تو سارا جسم اچھا ہے۔ آج سائنس بھی تو یہی کہتی ہے کہ دل کی عافیت پورے جسم کی عافیت ہے، دل کی خرابی پورے جسم کی خرابی ہے۔ دل اگر اچھا ہے پورا جسم اچھا ہے، سارے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں، لیکن اگر دل خراب ہوا تو سارا جسم خراب ہو گیا، سارا جسم بیکار ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ اچھا ہوا پورا جسم اچھا ہو گیا، اگر وہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، خبردار جان لو وہ دل ہے۔ کیا ہے؟ دل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین اس آیت طیبہ میں اسی قلب کی آلودگی اور صفائی کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، یقیناً وہ کامیابی کو پہنچا جس نے دل کو ستھرا کیا۔ وقد خاب من دساہا، اور وہ خراب و ہلاک ہو گیا جس نے دل کو آلودہ و پراگندہ کیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آلودگی مختلف قسم کی ہیں، گناہ کی آلودگی بھی ہے جس سے دل آلودہ و میلا ہوتا ہے، اور ایک آلودگی اس سے بھی بدتر ہے، وہ ہے بدعقیدگی۔ اعتقاد کیا ہے؟ یہ باطنی چیز ہے۔ اعتقاد کیا ہے؟ یہ باطنی چیز ہے۔ قلب کے یقین کا نام اعتقاد ہے، اور اعمال یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری چیز ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ آپ خیرات کر رہے ہیں، اگر آپ دکھا کر خیرات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو رغبت ہو تو سب دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے جو اچھے کام کیے وہ بھی لوگوں پر ظاہر ہو گئے، جو برے کام کیے وہ بھی اکثر ظاہر ہو گئے، الا ماشاء اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ پردے میں رکھے وہ پردے میں رہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے نزدیک اعمال ظاہری وہ ہیں جنہیں سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن اعتقاد کیا ہے؟ یہ قلب کی داخلی چیز کا نام ہے۔ اور اچھا کون ہے؟ جس کا ظاہر و باطن دونوں اچھے ہوں، اور سب سے اچھا وہ کہ جس کے ظاہر سے بھی اللہ و رسول راضی ہوں، جس کے باطن سے بھی اللہ و رسول راضی ہوں، اور ایک وہ ہے جس کا ظاہر تو اچھا نہیں لیکن باطن اچھا ہے، اعتقاد کی کوئی خرابی نہیں ہے، تو یہ بھی نجات پا جائے گا۔ آؤ اس کو ذرا سی ایک مثال سے سمجھیں۔ ہم سب رواں دواں ہیں۔ ابھی میں نے ایک شعر عرض کیا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہم اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچا دو کہ سارا کا سارا کل کا کل دین مصطفیٰ ہی ہے۔ جو کچھ ملے گا، دین کی جو بات ملے گی اسی دربار عالی سے ملے گی، مصطفیٰ جان رحمت کی نسبت سے ملے گی۔ بخدا خدا کا یہی ہے در۔ حضور اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہاں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اگر یہاں سے نہ ملا تو گویا وہیں سے نہیں ملا، اور اگر یہاں سے ملا تو اسی کی عطا سے ان کے در سے ملا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے قاسم نعمت اللہ، اور یہ اللہ کی نعمتوں کا بانٹنے والا۔ کسی نے اپنی عقیدت و محبت میں حضور کا نام نہیں رکھ دیا، بھلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، آقا نعمت خود ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب عطا فرماتا ہے اور میں اس کی نعمتیں بانٹتا ہوں۔ تو جسے جو ملا اسی آستانے سے ملا۔ اعلی حضرت علیہ رحمت ایک اور شعر میں فرماتے ہیں
بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، اسے خوب غور سے سنیں، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ جو دیکھنا نہیں جانتا وہ یہ ہوس کرے گا کہ بغیر ان کے واسطے کہ اللہ کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن دیا انہی کے واسطے سے، ایمان دیا انہی کے واسطے سے، ہمیں رحمان کا عرفان ملا انہی کے واسطے سے، ہر نعمت انہی کے صدقے میں ہے، تو جو کچھ ملے گا اسی در سے ملے گا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ اور اس کی تکمیل اس بات پر ہو جاتی ہے کہ آپ کا رب عز و جل خود اعلان فرما رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو یہ رسول عطا کریں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے یہ منع کر دیں اس سے باز رہو، اس سے رک جاؤ۔ معلوم ہوا اللہ کی عطائیں اسی در سے ملیں گی، ممنوعات و مامورات کے احکام اسی در سے ملیں گے۔ تو کیا خوب کہا علامہ اقبال نے، بڑی پیاری بات کہی ہے، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، خود کو مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچاؤ، خود کو آقائے نعمت کے قدموں تک لے جاؤ کہ سارا کا سارا دین یہیں سے ملے گا۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیث، اور اگر تم ان تک نہیں پہنچے، وہاں کی قبولیت حاصل نہ ہوئی، اس در سے وابستگی نصیب نہ ہوئی، تو کل کا کل، سارا کا سارا کیا دھرا کارت و برباد ہے، سب کا سب ابو لہبیت ہے۔ معلوم ہوا کہ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار ہی سے ساری نعمتیں عطا ہوتی ہیں، اور سچ یہ ہے کہ اس بارگاہ کا ادب بڑی نازک منزل ہے۔ جبھی تو علامہ اقبال نے کہا، ادب گاہست زیر آسماں عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی جا۔ یہ مقام ادب ایسا نازک ہے کہ یہ مقام ادب ایسا نازک ہے کہ سارے ادب کے مقامات میں سب سے اہم مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنید و باز یزید جیسے صاحب عرفان و معرفت دم روکے ہوئے آتے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام بھی بغیر اجازت اس بارگاہ کرم میں حاضر نہیں ہوتے۔ آپ اس شعر کو تھوڑے سے تصرف کے ساتھ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ادب گاہست زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جناب جبرائیل جا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جبرائیل امین بھی یہاں دم سادھے ہوئے آتے ہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، دل میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ اچھا ہو گیا تو سب کچھ اچھا ہو گیا، اور یہ خراب ہوا تو سب کچھ خراب ہو گیا۔ اب آؤ ایک مثال سے اسے سمجھو، ہم سب مصطفیٰ جان رحمت کی طرف رواں دواں ہیں، ہمارا سفر مدینہ طیبہ کے شہنشاہ کی جانب ہے، ہماری توجہات سرکار کی طرف ہیں، اور ہم چل رہے ہیں جیسے آپ کسی ضرورت سے بائک اٹھائیں اور کسی منزل کی طرف چل پڑیں۔ یہ خاص طور سے پیغام میں نوجوانوں کو دے رہا ہوں، غور سے سنیں۔ اچانک گاڑی میں نامانوس آوازیں آنے لگیں، گاڑی نے جھٹکا لیا اور رک گئی۔ آپ نے دیکھا کہ سفر کے درمیان گاڑی ٹھہر گئی، اترے، 2-4 بار کک ماری، روز رات دن کا مشاہدہ ہے۔ اگر معمولی کوئی کچرا وچرا تھا تو کک مارنے سے دور ہو گیا، اسٹارٹ ہو گئی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بار بار کک مارتے رہے، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوتی۔ چالک بڑا چالاک ہوتا ہے، فوراً انہوں نے پلک پانا نکالا، گاڑی کے ہیڈ میں سے پلک کھولا، پلک کھول کر اسے دیکھا، پوائنٹ پر کاربن آ گیا ہے نا،
گاڑی کے تو سبھی شوقین ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی، ہے نا؟ اب یہ جو کچرا آ گیا ہے پلک میں، اس کی وجہ سے گاڑی رک گئی، زنگ لگ گیا، اس پر میل آ گیا، دھوئیں کا کاربن لگ گیا، اسے پیپر سے صاف کرو، رگڑو کسی کپڑے سے یا پیپر سے صاف کرنے کے بعد جب یہ صاف ہو گیا، پھونک مار کے صاف کیا، دیکھا، اب یہ دیکھو اس کا گیپ کم برتی تو نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ چیک کر لیا، اب آپ اسے پھر دوبارہ وہیں کس دیں۔ اب آپ نے پھر کک لگائی یا سیلف لگایا تو اب اس سے کرنٹ اسپارک ہوا، پسٹن تک پہنچا، گاڑی حرکت میں آئی، گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ یہ خرابی، اس کا پتہ کس چیز نے دیا؟ جھٹکا لگا، ہلکی سی غیر مانوس آواز ہوئی، گاڑی ٹھہر گئی۔ بلا تشبیہ و تمثیل سمجھو میرے دوست، یہ جو ایمان کا راستہ طے کر رہے ہو، صراط مستقیم کے ہائی وے پر چل رہے ہو، اس راستے پر چلتے میں بھی کبھی کبھی غیر مانوس آوازیں آنی شروع ہوتی ہیں۔ سمجھ جاؤ کہ اندر ظاہر میں تو گاڑی صحیح تھی، سیٹ بھی صحیح، چمک دمک بھی صحیح ہے، ہینڈل بھی صحیح، ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن گاڑی رک گئی کس وجہ سے؟ خرابی اندر تھی۔ ایسے ہی غیر مانوس آواز آئے، فاتحہ دلانا کوئی واجب تو نہیں، ضروری تو نہیں، صلاۃ و سلام پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں، تو یہ غیر مانوس آواز آنی شروع ہوئی ہے، متوجہ ہو جاؤ، اندر خرابی شروع ہو گئی۔ اب اسی وقت متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ استغفار سے جیسے پلک کو صاف کیا تھا، ایسے ہی توبہ استغفار سے قلب کی صفائی کرو۔ جیسے اس کے گیپ کو چیک کیا تھا کہ کرنٹ آنا کیوں موقوف ہوا تھا، ایسے ہی یہ دیکھو کہ اللہ والوں سے کتنی دوری ہو گئی، اولیاء اللہ سے دوری ہو گئی، صالحین سے دوری ہو گئی، تو قربت اختیار کرو تاکہ ان کی مبارک مجلس میں جانے سے وہ باتیں کانوں میں آئیں جن سے توبہ اور رجوع استغفار کی طرف توجہ ہو، اور یہ قلب کا زنگ صاف ہو جائے۔ جیسے آلودگی کو صاف کرنے کا حکم ہوا تو ہم نے سمجھ لیا کہ آلودگی کی قسمیں بہت ہیں۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے اسے ستھرا کیا۔ میں پوچھتا ہوں، جس نے نماز نہ پڑھی اس کا دل آلودہ ہو گیا، جس نے زکات نہ دی اس کا دل آلودہ ہو گیا، جس نے داڑھی منڈائی اس کا دل آلودہ ہو گیا، پراگندہ ہو گیا۔ جب ان اعمال کی خرابی سے دل میں خرابی آتی ہے اور دل ناقص اور ناکام ہو جاتا ہے، تو جو اس سے بڑھ کر خرابی کی باتیں ہیں اس سے کس درجہ خرابی آئے گی؟ اور وہ خرابی کیا ہے؟ وہ ہے اعتقاد کی خرابی، وہ ہے عقیدے کی خرابی۔ تو آیت طیبہ بڑی جامع ہے۔ دل کو ستھرا کرنے سے مراد یہ ہے معاصی سے بھی بچو، جھوٹ سے بھی بچو، کذب سے بچو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو، ہر برائی سے بچتے رہو، اور خاص طور سے تقوی کے جو مراتب ہیں ان گناہوں سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے۔ لیکن سب سے پہلی منزل تقوی کی کیا ہے؟ کفر و شرک سے بچنا، ارتداد سے بچنا۔ تقوی کی منزلیں دیکھو، تقوی کی پہلی منزل ہے کفر و شرک سے بچنا۔ الحمدللہ یہ تو تمام مسلمانوں کو حاصل ہے کہ کفر و شرک سے بچتے ہیں، ہے نا؟ ایک نئی بیماری آ گئی ہے کہ اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو۔ آج ذرا سی توجہ اس پر بھی کر لو، اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مانو۔ ذرا دنیا میں غور کرو، سب سے برا کون ہے؟ نظر دوڑاؤ، سب سے برا کون ہے؟ میں نے بہت غور و خوض کیا تو مجھے پتا چلا کہ سب سے پہلے جو خرابی شروع ہوئی وہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تھا شیطان کو، اس نے نافرمانی کی تھی۔ قرآن کریم نے بتایا ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا، وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو سب سے پہلا بدترین مجرم شیطان، اس نے مہلت مانگی، معذرت نہ چاہی، مغفرت نہ مانگی، مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ اس کے واقعات بہت سنے ہوئے ہیں، بس مجھے بتانا یہ ہے سب سے بدتر وہ ہے۔
حاجی صاحب کے بیٹے نے خطا کر دی، پٹائی کرنے لگے، اس نے بلکتے ہوئے کہا ابا اب غلطی نہیں ہوگی، شیطان نے یہ غلط کام کرا دیا۔ کام اس نے کیا، ذمہ دار شیطان بھی ہے، ہر گناہ میں شریک، بغیر القائے شیطانی کے، شیطانی وسوسے کے بغیر، اغوائے شیطانی کے بغیر، شہوت کے غلبے کے بغیر آدمی گناہ میں نہیں پڑتا۔ گناہ گار بنانے کے لیے شیطان کی تحریک ہوتی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث طیبہ میں ان الشیطان یبیت فی الخیشوم، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیطان تمہاری ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے، جب صبح اٹھو تو پہلے ہاتھ دھو اور ناک میں پانی ڈال کے ناک کی صفائی کرو، وضو میں ناک میں پانی چڑھانا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح شیطان، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان اور اس کی ذریت تمہیں اس طرح دیکھتی ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے۔ ابھی دل میں نیکی کا خیال آیا، ابھی بہکانے کو آ گیا۔ تو سب سے برا شیطان، جب سب سے بدتر شیطان ہے، بات ہو رہی تھی اغوائے شیطانی کے تعلق سے کہ سب سے بدتر شیطان ہے، لیکن سب سے بدتر شیطان سے معلوم کرو کہ تو اس بدتر نتیجے پر کس وجہ سے پہنچا۔ تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ یہ نہیں کہے گا میں ربوبیت کا قائل نہ تھا، وہ یہ نہ کہے گا کہ وہ وحدانیت کو نہیں مانتا تھا، وہ یہ نہیں کہے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حدیثوں میں سب تذکرہ ہے، نمازیں اتنی پڑھی کسی نے نہ پڑھی اتنی، ہے نا؟ آسمان پر کوئی جگہ اس نے سجدے سے خالی نہ چھوڑی، بڑا نمازی، لیکن پھر کیوں راندہ درگاہ ہوا؟ محبوب بندے کی تعظیم کا انکار کر دیا۔ محبوب بندے کی تعظیم کا انکار کر دیا، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ خدا کو مانو کسی کو نہ مانو۔ یہ میں بتانا چاہتا تھا۔ سب سے برا کون ہے؟ شیطان۔ بات تفصیل میں چلی گئی۔ سب سے برا کون ہے؟ شیطان۔ کیا کسی میں دم ہے کہ وہ انکار کر دے کہ شیطان کا وجود نہیں ہے؟ یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے کہ شیطان کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سجدے کا حکم دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن میں ہے نہیں ہے یہ؟ تو جو قرآن کی آیت سے ثابت ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ شیطان کا وجود ہے اور وہ اللہ کا نافرمان بندہ، سب سے بڑا مجرم بندہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کیا مانو کیا نہ مانو، لیکن یہ کہنا کسی کو نہ مانو، تو ماننا تو بہت کچھ ہے۔ اللہ کو مانو، رسولوں کو مانو، کتابوں کو مانو، قیامت کو مانو، حشر کو مانو، نشر کو مانو، عرش کو مانو، فرش کو مانو، کرسی کو مانو، کسی بھی چیز کا انکار جو قرآن سے ثابت ہے کفر ہے۔ ماننے کا کیا مطلب؟ وجود کے انکار کو تو نہیں کہہ سکتے مطلب۔ ہاں، جو تعظیم کے لائق ہے اس کی تعظیم کرو، جو تعظیم کے لائق نہیں، توہین کے قابل ہے، اس کی توہین کرو۔ واجب التعظیم کی تعظیم واجب، اور واجب التوہین کی توہین واجب۔ فاسق مولن کی امامت مکروہ تحریمی، چلو امام صاحب نے نماز فسق کے ساتھ اگر پڑھائی تو نمازیوں کی نماز مکروہ تحریمی ہوئی، لیکن مفتیان کرام لکھتے ہیں اسے امام بنانا گناہ، بنانے والوں پر توبہ واجب۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تعظیم کے مقام پر اسے پہنچایا اور وہ واجب التعظیم نہ تھا۔ جب مسلمانوں میں مراتب کا معاملہ یہ ہے تو جو ایسے مرتبے والے ہیں جن کے مرتبے کا ایقان و ایمان ضروری ہے، اگر ان کی کوئی شخص توہین کرے تو یہ گناہ ہوگا کہ نہیں؟ بدترین گناہ۔ ظاہر ہوا کہ سب سے بڑا تقوی یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے درجے پر کفر و شرک سے بچے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کسی کو ساجی یا شریک ماننا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور کفر کیا ہے؟ اس کی بہت قسمیں ہیں۔ جس کسی نے یہ کہا ملائکہ کا وجود نہیں،
جیسے نیچریوں نے لکھا کہ فرشتے کا کوئی وجود نہیں، نیکی کی طاقت کو فرشتہ کہتے ہیں، تو یہ ملائکہ کا انکار بھی کفر ٹھہرا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ کیا مطلب؟ مختصر لفظوں میں کہہ لو کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دین کا انکار غارت گر ایمان ہے، اور ایمان کی صیانت و حفاظت ہر فرض سے زیادہ اہم فرض ہے۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے، عقیدے وقیدے کے چکر میں مت پڑو، عمل کیے جاؤ۔ کیا سنا ہوا جملہ ہے نا، عقیدے وقیدے کے چکر میں مت پڑو، عمل کیے جاؤ، عمل کیے جاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنا مکان بنانا شروع کریں اور کوئی صاحب آ کر کہیں کہ بنیاد کے چکر میں مت پڑو، بیس کی کوئی حقیقت نہیں، دیواریں بناؤ کام بھی جلدی ہو جائے گا، بنیاد کے چکر میں پڑے تو تمام مٹی کھودنی پڑے گی، تمام آلودگی پھیلے گی، تمام کیچڑ پھیل جائے گی، اس سب کی کوئی ضرورت نہیں، تو کیا آپ ان کی رائے مان لیں گے؟ میرے بھائی، آپ کہیں گے کہ آپ کی عقل کو مکوڑا کھا گیا، آپ یہ اوندھی باتیں مجھے بتانے آئے ہیں، میرے پاس انجینئر ہے، اس نے مجھے بتایا ہے جتنا بیس مضبوط ہوگا عمارت اتنی مضبوط ہوگی، اگر بغیر نیم کے عمارت رکھو گے تو یہ منہدم ہو جائے گی۔ بلا تشبیہ اعتقاد بنیاد ہے، اعمال اس کے اوپر کی عمارت۔ کوئی حسین اعمال کا تاج محل بغیر عقیدے کی مستحکم بنیاد کے نہیں بن سکتا۔ اگر اعمال صالحہ کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو عقیدے کی مضبوط بنیاد کی ضرورت ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت اس آیت طیبہ میں فرما رہا ہے، قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ کامیاب ہوا جس نے دل کو ستھرا کیا، کفر سے ستھرا کیا، معاصی سے ستھرا کیا، شرک سے ستھرا کیا، ارادہ عقیدہ رکھا۔ اگر کسی نے اللہ اور رسول کی شان میں ادنا توہین کی، اس کا دل خراب ہو گیا۔ جب دل خراب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ ہلاک ہو گیا جس نے دل کو آلودہ کیا۔ دل کی آلودگی ہلاکت ہے، دل کی صفائی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دل کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آؤ۔ ایک جماعت وہ تھی جو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، جب ان سے کہا جاتا آمنو کما آمن الناس، تو لوگوں سے کہتے ایمان لاؤ جیسے تمام صحابہ ایمان لائے، تو وہ کہتے آمنو کما آمن الناس کے جواب میں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ جب بارگاہ مصطفیٰ میں ہوتے تو نماز ادا کرتے، اور جب پلٹ جاتے تو سرکار کی بدگوئی کرتے۔ قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے مضحکہ کر رہے تھے، اپنے شیطانوں میں جا کر یہ کہتے، اور جب یہاں آتے تو کیا کہتے؟ قرآن بتا رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، حضور کی بارگاہ میں ہوتے تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں قیامت پر اور آخرت پر، ہمارا بھی ایمان ہے، اللہ اور رسول پر ہم بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن کیا فرماتا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں۔ اولئک هم المفسدون، انہم هم المفسدون، قرآن دیکھو، قرآن کہتا ہے یہی لوگ فسادی ہیں۔